بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنقید ہو رہی ہے اس لیے ضرور میں اچھا کام کر رہا ہوں گا، لیکن بالکل غلط بات ہے. میں کسی کا ترجمان نہیں. مجھ پہ تو سنا یہ تنقید ہوئی ہے. ہمارے ایک وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے تنقید کی ہے جو ان کے گروپ کے. دیکھیں ہمارے دو گروپ ہیں، انڈیپینڈنٹ گروپ ہوئی ہے. ہم قانون، آئین اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اگر وہ کسی مظلوم یا کسی پارٹی کا کوئی بات کرتے ہیں اور کسی پارٹی کا اس سے ہوتا ہے تو مجھے اس سے کوئی اعتراض. میں کھڑا ہوں کہ کسی کی تابع نہیں ہو. جو ان کا گروپ تھا اس نے تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے نیچے بالکل اپنے آپ کو لگا کے کیا. کیسز آپ نے دیکھا پچھلے سال فائل ہوئے. ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ آئین انہوں نے جو کل کیا ہمارے کچھ اپنے گروپ کے لوگوں کو بٹھا لیا. انہوں نے ہمیں بلایا تک نہیں. میں بھی پاکستان بار کا پاکستان بار کے ممبر 23 ہیں، جس میں 10 یہاں موجود تھے، باقی 13 کہاں تھے. ان کو بلایا ہی نہیں گیا. یہ کس طرح کی ریپرزنٹیٹو بار تھی؟ نہ سپریم کورٹ کے بار کا پریزیڈنٹ، نہ مختلف ان لوگوں کو بلایا گیا. 173 ٹوٹل بار کاؤنسلز اور سب کے ممبران بنتے ہیں. صحیح 26 یا 23 لوگ کل موجود تھے. آپ خود بتائیں کہ یہ ریپرزنٹیٹو وہ تھا؟ انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کل سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے. ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین پاکستان کے کھڑے ہیں اور وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. لیکن میرا یہ اصول ہے، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے تابع نہیں ہوا. ان کے پاس ہے ہی کیا؟ ہارنے کے بعد ہم نے ساتھ چلنا چاہتے تھے. اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں، ان سے میں آپ کو ایک ڈاکومنٹ دکھاؤں گا کہ کس طرح سے جو کیسز انہوں نے فائل کیا اس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ بار انہی کے وکلا کو اس میں پیش کرے گی. وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ ان کی اصلیت ہے ان لوگوں کی. سر جی، جو لاہور میں گول میز کانفرنس ہوئی ہے، اس میں لطیف کھوسہ صاحب سینئر قانون دان ہیں، اعتزاز احسن صاحب جو خود پی ڈی ایم کے ہیں، دونوں پیپلز پارٹی کے ہیں، پی ڈی ایم میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں وہ دونوں، وہ بھی موجود تھے. اس کے باوجود کل کی اس کانفرنس میں کہا گیا کہ ان دونوں سمیت کچھ وکلا کو سیاسی جماعتوں نے عہدے نہیں دیے تو وہ ناراضگی میں ایک سیاسی جماعت کا حصہ بن رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. کس نے یہ بات کہی ہے؟ آپ دیکھیں سب سے ٹاپ پوزیشنز ان کے پاس رہی ہیں. کوئی اٹارنی جنرل رہا ہے، کوئی گورنر رہا ہے، کوئی منسٹر رہا ہے، کوئی سینیٹر رہا ہے، ایم اے. ان کو کسی عہدوں کی ضرورت ہے؟ وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا. وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کا آئین کہتا ہے 90 دن میں ہونے چاہیے. 90 دن اگر یہ کہنا غلط ہے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور جو ریزولوشن پاس کی وہ یہی کہتی ہے کہ قانون کی عمل درآمدی ہونی چاہیے، سپریمیسی اور کورٹ پہ حملے بند ہونے چاہیے. احسن موہن صاحب نے تنقید کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ایسے نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 62(1)(f) کسی کو بچانے کے لیے احسن موہن صاحب جب صدر تھے تو درخواست فائل کی تھی سپریم کورٹ میں، کیا وہ کسی سیاسی جماعت کا ایجنڈا نہیں تھا؟ وہ ایجنڈا تھا. وہ کسی جماعت سے آج کل بالکل نتھی ہوئے. ان کے لیڈر ہیں، اسی گروپ کے جو لیڈر ہیں وہ فیڈرل لا منسٹر ہیں. وہ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے اس بات کی تنقید کی، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کی جو اس طرح کی باتیں کی، تنقید کی. آپ قانون آئین کی بات کریں کہ ہم لوگ کیا میں اور لوگ جو ہیں آئین اور قانون کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 90 دن میں الیکشن اور سپریم کورٹ پہ حملے نہ کرو، بے عزتی نہ کرو آئین کی. آپ نے کل جو آرڈر پاس کیا یا اپنی جو ریزولوشن سو کالڈ ریپرزنٹیٹو ریزولوشن جو 23 لوگوں نے اس میں موجود تھے، باقیوں کے تو سائن بھی نہیں ہے. جو لوگ ان کے موجود ان کا دکھائے گا، ان کے نام لکھے ہوئے، ان کے سگنیچر بھی نہیں ہے. کچھ لوگ ویڈیو لنک پہ ہیں، یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا انہوں نے سائن کیا یا نہیں. اگر آپ اس کو ریپرزنٹیٹو دیں، بڑے افسوس کی بات ہے. آپ نے دیکھا انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سپریم کورٹ بار کے فورم سے کیس فائل کیا، تو کس منہ سے کہتے ہیں کہ میں یا کوئی اور کسی پارٹی کا ریپرزنٹیٹو؟ آپ خود تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں بات کرنے سے پہلے. سر، وزیر قانون کے حوالے سے کل کی کانفرنس میں کہا گیا کہ جو 2 ججز جن پہ انہوں نے ووٹ دیا تھا جوڈیشل کونسل میں، کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی مفادات کے تحت ہوا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے ووٹ دیا اور آج انہی ججز پہ تنقید کی جا رہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا پہلے ووٹ دیا تو پھر انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. جب باجوہ صاحب چلے گئے تو پھر یہ وزیر ہو گئے. آپ کو وہ بھی زمانہ یاد ہوگا. مجھے نہیں معلوم وہ کس وجہ سے وہ وہاں سے ہٹے تھے اور کیوں ریزائن کیا تھا انہوں نے. پھر بعد میں ان کے جنرل باجوہ صاحب کے جانے کے بعد ان کو واپس لائے گا. یہ آپ ان سے پوچھیں. لیکن جب آپ نے کیا تو اپنے ضمیر کے حساب سے ہی کیا ہوگا نا. اب کہنے سے کیا فائدہ کہ جی میں نے غلطی کر دی. یہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے. یہ آئین پاکستان کا کھلواڑ تو نہیں ہونی چاہیے. جب آپ نے ایک ووٹ کیا بار کی ایسوسیشن کی سینیورٹی پرنسپل پہ ہم لوگ قائم تھے، آپ نے اس کو وائلیٹ کیا، آپ نے اس سینیورٹی پرنسپل کو. لیکن اب آپ نے کر دیا. ججز آگے جب جج بن گئے، جوڈیشل کمیشن نے انہیں اپروو کر دیا. ہم سب ان کی عزت کریں گے. سر آخری سوال ہے، عدلیہ پر تنقید کی جا رہی ہے، 8 ججز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا بطور صدر سپریم کورٹ بار آپ عدلیہ کے اس وقار کے لیے کھڑے ہیں؟ بالکل کھڑا ہوں. آپ دیکھیں ہماری پریس ریلیز ساری جو ہم نے باتیں کی ہیں، تقاریر کی ہیں، ہم عدلیہ کے وقار، ہم عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہیں. انشاءاللہ ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. ہم بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں جو ان پہ حملے ہو رہے ہیں. ان کی تصویریں لگا کے ان کی حتک عزت کی جا رہی ہے. یہ تو کورٹ کی میں بات کرتا ہوں کہ کورٹ نے ابھی اپنے تحمل سے کام لیا ہے کہ ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس نہیں دیا گیا. پارلیمنٹ کے اندر آپ آرٹیکل 68 کہتا ہے کہ آپ ان کا کنڈکٹ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. ان پہ حملے ہوتے ہیں. تو میں سب سے درخواست کرتا ہوں سارے آئینی اداروں سے کہ ہم پہ آپ سب کی عزت منظور ہے. ہم سب کی عزت کرتے ہیں. آپ کو بھی ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. اگر کوئی اختلاف ہے وہ بیٹھ کے اسٹیک ہولڈرز کو طے کرنا چاہیے تاکہ اس ملک کا سوچیں آپ.